عزیزان محترم، 18 ذوالحج شریف کو خلیفہ سوم جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی شہادت ہوئی ہے۔ آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ کی سیرت مطہرہ اور آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کے خصائل، آپ کے شمیل، آپ کی عبادت، آپ کا تقوی، آپ کی عاجزی، آپ کا زہد و ورع، آپ کی سخاوت، آپ کی شہادت کا ہم تذکرہ کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم میں سے جو کوئی بھی عمل صالح کرتا ہے، اس کا مقصود، اس کا مطلوب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی نصیب ہو جائے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، اپنے کام کاج چھوڑ کے دوڑ کے آتا ہے، آ کے نماز باجماعت پڑھتا ہے، یا رات صبح ساری رات گرمی رہی، فجر کے وقت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، فضا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گہری نیند آتی ہے، اٹھنا دشوار ہے، مگر پھر بھی رضائے مولا کے لیے بستر چھوڑ کے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو مقصود و مطلوب یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ کوئی صبح تا شام بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا بھی مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ کوئی لاکھوں روپے خرچ کر کے سفر کی صحبتیں برداشت کر کے مناسک حج ادا کرتا ہے، تو اس کا بھی مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ کوئی صدقات و خیرات کرتا ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، تو اس کا بھی مطلوب و مقصود یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اپنی جان لڑاتا ہے، تو اس کا بھی مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ ساری محنتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، سخاوتیں کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مگر یہ سارا کچھ کر کے بھی کوئی حتمی طور پہ، قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، نہیں کہہ سکتا۔ مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہی ان کے لیے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر نہ صرف اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے اور ان کی عزت افزائی فرمائی، اللہ نے اور ان کو پروٹوکول دیا، فرمایا کہ اے لوگو، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجرین انصار صحابہ ہیں، ان سے تو میں راضی ہوا ہی ہوں، جو کوئی ان کی اتباع کر لے گا، جس طرح انہوں نے اللہ کو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا، جس طرح وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، حضور سے عشق کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، فرمایا جیسے انہوں نے اعمال کیے ان سے تو راضی ہو ہی گیا ہوں، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا میں رب ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ پھر عام مومنین، عام متقین کے لیے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پاک جنت میں مجلس منعقد کرے گا، سب متقین کو، سب صالحین کو بلائے گا، اور اللہ رب العزت
ان سب جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ جب اللہ پاک اپنے حسن لازوال کو سب جنتیوں کے سامنے بے نقاب کرے گا تو متقین صالحین اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندو یہ سجدے کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا میں تھوڑے سجدے کیے تھے، یہ اب وقت سجدہ نہیں ہے، یہ وقت ملاقات ہے۔ سر سجدے سے اٹھاؤ تو مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک فرمائے گا اے میرے جنتیوں، اے میرے بندو، اے میرے متقین صالحین بندو، ساری زندگی تم میرے لیے عبادتیں کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، شب زندہ داریاں کرتے تھے، مخالفت نفس کرتے تھے، دنیا میں پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے کہ رب ناراض نہ ہو جائے، رب ناراض نہ ہو جائے، سارا کچھ کر کے بھی ڈرتے تھے کہ مولا ناراض نہ ہو جائے۔ اے میرے ولیو، آج میں اعلان کرتا ہوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اور ایسا راضی ہو گیا ہوں کہ اب اس کے بعد کبھی ناراض ہوں گا ہی نہیں۔ تو عام مومنین، متقین، صالحین کو یہ درجہ جنت میں جا کے ملے گا کہ رب فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا۔ مگر حضور علیہ السلام کے صحابہ کی یہ شان ہے، اللہ نے دنیا میں ہی ان کو فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرہ امتیاز ہے۔ اب وقت تھوڑا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر ہم صحابہ اکرام کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مگر اب جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کا اسم گرامی عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ سرکار کے القاب لقب آپ کا ذو النورین اور غنی ہے۔ یہ ذو النورین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے اور غنی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آپ سرکار کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں طرف سے عبد مناف تک جا کر آقا علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی ولادت جو واقعہ فیل ہے، جب ہاتھیوں والوں نے، ابرہ بادشاہ نے ہاتھی لے کر کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ابابیل کو بھیجا اور ان کے منہوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکر تھے اور پھینکے، تو جس پر کنکر وہ گرتا اس کے سر سے گزرتا ہوا ہاتھی سے گزرتا جاتا اور وہ بھی ہلاک ہو جاتا، اس کا ہاتھی بھی ہلاک ہو جاتا۔ یہ جو واقعہ فیل ہے بڑا معروف اور مشہور ہے۔ اس واقعہ فیل کے 6 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی ولادت ہوئی ہے۔ اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں، حالانکہ جہالت کا زمانہ تھا، ابھی آقا علیہ السلام دنیا میں، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا، اور جہالت کا ہر سو جہالت کا دورہ تھا۔ شراب نوشی عام تھی، زناکاری بدکاری عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، چوری چکاری عام تھی۔ تو این ان دنوں جہالت کے زمانے میں بھی سیدنا عثمان غنی سرکار کا یہ طرہ امتیاز ہے، آپ نے نہایت پاکیزگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے اس جہالت کے زمانے میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی آپ نے چوری نہیں کی، اور اس زمانہ جہالت میں بھی اللہ رب العزت کا آپ پر خاص لطف و کرم تھا، اور آپ بہت مالدار تھے، اور ابھی تو آپ نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ ان دنوں کی بات ہے، آپ مفلس اور غریب لوگوں پہ اپنا مال بہت خرچ کرتے تھے۔ عزیزان محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ آپ کے نہایت اعلیٰ دوستانہ تعلقات تھے، ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ایمان لائے، آپ نے اسلام قبول کیا، تو چونکہ حضرت عثمان کے ساتھ آپ کی دوستی تھی تو آپ نے ان کو بھی دعوت دی اسلام لانے کی، ایمان لانے کی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی حیل اور حجت کے آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے کہنے پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا اور آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیا۔ پھر عزیزان محترم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ پہلے مدینہ پاک سے ہجرت کر کے، مکہ پاک سے ہجرت کر کے آپ حبشہ گئے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین والاولین اور مہاجرین اور انصار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور وہ 10 خوش نصیب صحابہ 10 مبشرہ جن کو آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، ان میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ سوم۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کا پھر یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ 6 اشخاص، وہ 6 لوگ جن کے ساتھ آقا علیہ السلام اپنے وصال مبارک تک بہت خوش تھے، ان 6 بندوں میں سے ایک حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کا وصال اس حال میں ہوا کہ آپ حضرت عثمان غنی پہ بہت خوش تھے۔ پھر عزیزان محترم، جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے چچا حکم بن ابی العاص آپ کے چچا ہیں، انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، کمرے میں بند کر دیا، آپ پر بڑا ظلم کیا، چٹائی میں آپ کو لپیٹ کے آپ کو دھوئیں کی دھونی دی، بڑا ظلم، بڑا جبر، بڑی سختی کی، اور کہا اپنے آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑو وگرنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ سرکار نے 2 ٹوک فرمایا، چچا جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، اب میں دامن مصطفیٰ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ کا استقلال دیکھ کر اور آپ کی عظیم قوت ایمانی دیکھ کر پھر آپ کے چچا نے آپ کو چھوڑ دیا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پھر یہ بھی فضیلت حاصل ہے، آپ کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے آقا علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے عقد میں آئیں۔ ایک بیٹی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے آپ کا نکاح کیا، وہ آپ کی زوجہ رہیں، پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فوراً اپنی دوسری شہزادی کے ساتھ آپ کا عقد کر دیا۔ حضرت عثمان کے ساتھ حضور کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جب آقا علیہ السلام کی دوسری شہزادی بھی انتقال کر گئی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کون ہے جو اپنی بیٹی کا عقد عثمان سے کرے؟ خدا کی قسم میں مصطفیٰ کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد میں دیتا جاتا۔ اور محدثین نے یہاں تک بیان کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوا اور کسی پیغمبر کا کوئی صحابی اور امتی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ یہ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کے صحابہ اور امتیوں میں سے جس کو شرف ملا، یہ حضرت عثمان غنی سرکار کو ملا ہے کہ آپ کے عقد میں ایک ہی نہیں بلکہ 2 نبی کی بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، اور پھر عام نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی بیٹیاں آپ کے عقد میں آئی ہیں۔ اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا، سمجھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، ترمذی شریف میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا
مگر جنت میں میرا ساتھی میرا عثمان ہوگا۔ یہ میں نے کئی مرتبہ چیزیں عرض کی ہیں، آپ دیکھیں ویسے آقا علیہ السلام نے یہ چیز کئی لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جب میں داخل ہوں گا تو جس اونٹنی پر میں سوار ہوں گا اسی اونٹنی پر اسی ناکہ پر میرے ساتھ میرے پیچھے میرا ابو بکر بھی سوار ہوگا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان کی قربانیاں دیکھ کر، ان کی جان نثاریاں دیکھ کر، ان کی محبتیں، ان کا عشق دیکھ کر کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال، معراج کے بعد واپسی پہ سرکار نے فرمایا اے بلال کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے میں تجھے جنت کی حوروں کی سردار دے دوں؟ وہ رو پڑے، عرض کی آقا میں نے یہ جو ماریں کھائی تھی جنت کی حوروں کی سردار کے لیے تو نہیں کھائی تھی، زبان پہ دہکتے ہوئے آگ کے کولے جو رکھوائے تھے جنت کی حوروں کی سردار کے لیے تو نہیں رکھوائے تھے۔ میں نے اپنے منہ پہ کوڑے کھائے اور بیریوں کے چھاپے میری بغلوں سے اور رانوں سے کھینچے گئے اور سخت گرمی میں میری چھاتی پر گرم پتھر رکھے گئے، اور کون سا ظلم ہے جو میرے اوپر امیہ بن خلف نے نہیں کیا۔ میرے آقا یہ جتنے ظلم و ستم برداشت کرتا رہا، جتنے جبر برداشت کرتا رہا، جتنی زیادتیاں برداشت کرتا رہا، میرا مقصود و مطلوب تو میرے آقا یہ تھا بس آپ میرے سامنے رہیں اور میں آپ کو تکتا رہوں۔ آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا بلال پھر کیا تو اس بات میں راضی نہیں ہے کہ تو تمام نبیوں کی امتوں سے سب سے پہلے جنت میں جائے گا؟ عرض کی آقا میں؟ فرمایا ہاں بلال، امتوں سے پہلے نہیں، خدا کی قسم سب نبیوں سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ میں محمد مصطفیٰ کی امت سے بھی پہلے جائے گا، میرے کل صحابہ سے بھی پہلے جائے گا، یہی نہیں اے بلال تمہیں مصطفیٰ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ عرض کی آقا میں غلام کی کیا مجال آپ سے پہلے جاؤں؟ فرمایا بلال اصل میں بات یہ ہے جس ناکہ پہ میں اور ابو بکر سوار ہوں گے اس اونٹنی کی نکیل ہی تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو نکیل والا آگے آگے ہوتا ہے، سواری پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور سوار بھی پیچھے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بھی فرمایا، حضرت بلال حبشی کو بھی فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی اپنا نام میرے نام پہ رکھا، ماشاءاللہ محمد سرکار کا نام ہے محمد، جس نے بھی اپنا نام میرے نام پہ رکھا فرمایا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو بھی اپنے ساتھ نہیں ملا لوں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جب جنت کے دروازے پہ آؤں گا دروازہ بند ہوگا، میں کھٹکھٹاؤں گا، بواب پوچھے گا من انتا، میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فوراً دروازہ کھول دے گا۔ عرض کرے گا آقا مجھے حکم یہی تھا، جب تک اللہ نے فرمایا جب تک میرا محبوب محمد نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا۔ آقا آپ آ گئے ہیں، آپ تشریف لائیں، مگر حضور داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا محبوب میری جنت تیرے قدموں کو چومنے کے لیے ترس رہی ہے، تو داخل کیوں نہیں ہوتا؟ آقا عرض کریں گے باری تعالیٰ میں کیسے آ جاؤں، میری امت کے غریب اور مسکین تو پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا محبوب تجھے کون پوچھنے والا ہے، جس کو جی چاہتا ہے ساتھ لے جا۔ سرکار نے میں لوگوں غرباء و مساکین کی یہ شان ہے، میں مصطفیٰ جب جنت میں داخل ہوں گا تو میری امت کے غریب اور مسکین بھی میرے ساتھ داخل ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ میں نے اتنی روایتیں آپ کو سنائیں، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ہر نبی کا کوئی رفیق ہے مگر میرا رفیق جنت میں میرا عثمان ہے۔ تو اس میں محدثین نے فرمایا یہ حضرت عثمان غنی سرکار کی خصوصی طور پر آقا علیہ السلام نے فضیلت کو ظاہر فرمایا، خصوصی طور پر جو حضور علیہ السلام پر ان کی شفقت ہے، محبت ہے، عنایت ہے، اس کا حضور علیہ السلام نے اظہار فرمایا۔ پھر عزیزان محترم غزوہ تبوک پہ جانے کا وقت آیا۔ غزوہ تبوک جیش اسرا بھی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے
اور صحابہ اکرام کو فرمایا غزوہ تبوک میں جانا ہے تو سارے صحابہ اس کے لیے مدد کرو اپنی اپنی توفیق کے مطابق۔ اب اس کا ذرا پس منظر سنیں، محدثین بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا، جنگ بدر، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، احد میں تعداد 700 تھی۔ آقا علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا اور حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے عمرے کی غرض سے، تو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام کی تعداد 1500 تھی۔ جب مکہ فتح ہوا صحابہ اکرام کی تعداد 10,000 تھی۔ غزوہ حنین میں صحابہ اکرام کی تعداد 12,000 تھی، مگر غزوہ تبوک میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 40,000 سے 72,000 کے درمیان تھی۔ اب 40,000 بھی تعداد ہو تو سیرت نگار لکھتے ہیں سخت گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کے دن تھے، اور مدینہ پاک سے خیبر 160 میل کے فاصلے پر ہے، 160 میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر خیبر سے تبوک 500 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ کل سفر 660 میل بنتا ہے۔ 660 میل کے مسافت میں جانا ہے، اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے، شدید گرمی ہے، 40,000 لشکر ہے۔ اب اتنے لشکر کے لیے سواریاں بھی چاہیے، کھانے پینے کا اہتمام بھی چاہیے، جنگی سامان حرب بھی چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ السلام بار بار فرما رہے تھے صحابہ اکرام سے اپنی اپنی توفیق کے مطابق اس میں حصہ لو۔ جب آقا علیہ السلام نے پہلی بار ترغیب دلائی، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میں 100 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے، سرکار نے پھر ترغیب دلائی، آپ پھر کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میں 200 اونٹ اور بمائے ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام تیسری بار پھر کھڑے ہوئے، سرکار نے پھر ترغیب دلائی، آپ نے پھر عرض کی آقا میں 300 اونٹ اور بمائے ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ پڑھیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ صاحب مرقات، آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے اعلان تو 600 اونٹ بمائے ساز و سامان دینے کا کیا تھا، مگر جب دینے کا وقت آیا آپ نے 950 اونٹ بمائے ساز و سامان دیے، اور 1000 کا عدد پورا کرنے کے لیے 50 گھوڑے بھی بمائے ساز و سامان دیے۔ اسی پر اکتفا نہ کیا، 1000 دینار لے کے آئے اور آقا علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ نے جب 1000 دینار بھی آقا کی جھولی میں ڈالے، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تاجدار کائنات ان دیناروں کے اندر اس طرح ہاتھ مارتے تھے، الٹ پلٹ کرتے تھے، اور سرکار یہ فرماتے ہوئے منبر سے نیچے اتر رہے تھے، لوگوں خدا کی قسم آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرے اس سے کوئی بات پرس ہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، جب آقا علیہ السلام مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک آئے تو یہاں مدینہ شریف میں صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، باقی سارا پانی کھاری تھا، اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا جس کا نام روما تھا، اس کے نام پر ہی اس کے کنویں کا نام تھا بئر روما، اور وہ پانی قیمتاً دیتا تھا، پیسے لے کے پانی بیچتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اے یہودی، اپنا یہ کنواں میرے ہاتھ پہ مسلمانوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے وقف کر دے۔ فرمایا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں
اس کے بدلے میں تجھے جنت بھی ملے گی اور جنت کا کنواں، جنت کا چشمہ ملے گا، اور حوض کوثر سے تجھے سیراب کیا جائے گا۔ اس نے انکار کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گزر بسر ہی اس پر ہوتا ہے، میرے بیوی بچوں کا میں نہیں دے سکتا، میں وقف نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا، آپ اس کے پاس گئے، فرمایا یہودی بتا اس کنویں کی کتنی قیمت لینی ہے۔ سیرت نگار لکھتے اس نے جان بوجھ کر زیادہ پیسے مانگے، اس نے 40,000 روپے مانگے، آپ نے خدا کی قسم وہیں کھڑے کھڑے 40,000 دے دیے، کنواں لے لیا اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے، عرض کی آقا مجھے پتہ چلا ہے آپ نے یہودی کو ایسے ایسے کہا کہ اگر یہ کنواں تو مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے وقف کر دے تو جنت ملے گی، جنت کا چشمہ ملے گا، حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ آقا اگر میں وہ کنواں خرید لوں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو میرے لیے بھی یہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ماں عثمان کیا نہیں؟ عرض کی آقا پھر لیں، میں نے وہ کنواں اس سے لے لیا ہے، آپ کے ہاتھ پہ دیتا ہوں اور مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ سرکار نے دیکھے، محدثین بیان کرتے ہیں حضرت عثمان، آقا علیہ السلام نے 2 بار جنت بیچی ہے اور عثمان غنی نے قیمتاً جنت خریدی ہے، ایک جیش اسرا کے وقت اور ایک بیر روما کے وقت، 2 بار آقا علیہ السلام نے جنت بیچی ہے اور عثمان نے پیسے دے کے خریدی ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ سرکار کا ترہ امتیاز ہے۔ اور صرف 5 منٹ دینا، محبت سے بیٹھیں۔ حضرت عثمان غنی سرکار پیکر شرم و حیا تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سرکار بے تکلفی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی مبارک سے دہبند ہٹا ہوا تھا، سرکار تو جس طرح بندہ گھر میں بے تکلفی سے لیٹتا، لیٹے ہوئے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب آیا ابو بکر۔ میں ابو بکر آ جاؤ۔ ماتی آقا علیہ السلام اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب آیا آقا عمر۔ میں عمر آ جاؤ۔ سیدنا عمر آ گئے، حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے۔ پھر تیسری بار دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی آقا عثمان۔ سرکار اسی وقت اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے تہبند کو صحیح کیا۔ جب صحابہ اکرام چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا آقا میرے بابا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے، عمر آئے اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے، کیا بات ہے؟ جب عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تہبند کو صحیح کیا۔ فرمایا عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ خدا کی قسم عثمان سے تو مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جب بھی غسل فرماتے، غسل خانے کے اندر غسل فرماتے، تب بھی تہبند باندھ کے نہاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے شرم و حیا کا عالم اس بات سے اندازہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جس دن سے میں نے یہ ہاتھ تاجدار کائنات کے ہاتھ میں اسلام کی بیعت کے لیے دیا تھا، اس دن سے لے کر خدا کی قسم اس ہاتھ کو بھی میں نے کسی ناپاک جگہ پہ نہیں لگایا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگا ہے۔ یہی وجہ تھی آقا علیہ السلام نے دعا کی میرے مولا دیکھ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، میرے مولا میرا عثمان قیامت کے دن تیرے دربار میں کھڑا ہو کر حساب نہیں دے سکے گا، میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے عثمان کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، محبوب آپ کی دعا قبول ہو گئی، عثمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، نہ صرف خود عثمان بغیر حساب جنت میں جائے گا، 70,000 دوزخی جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی عثمان کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو اللہ نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عزیزان محترم،
جن کی خشیت کا یہ عالم ہے کہ کبھی کسی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے، گھنی داڑھی تھی آپ کی، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتی۔ لوگ کہتے پیارے عثمان اتنا کیوں روتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بشارت دے کے گئے ہیں میرا عثمان جنتی ہے۔ آپ فرماتے لوگوں میدان حشر اور جنت وہ سارا کچھ بعد میں آنا ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل موت اور قبر ہے، جو اس میں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ خدا کی قسم نماز عشاء کے بعد گھر جاتے، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوتے، 2 رکعت نماز نفل میں خدا کی قسم پورا قرآن حضرت عثمان غنی پڑھ دیتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، ہر جمعے کے دن آپ کئی غلام آزاد فرماتے۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سرکار کی خشیت کا اور آپ کے تقوی کا اور آپ کی سخاوت کا کیا کیا ذکر کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے سخی تھے کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، لوگ بہت پریشان تھے، بھوک سے لوگ بلک رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں آج تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مجھے باطناً روحانیتاً یہ اطلاع ملی ہے، آج تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ دن کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے 1000 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے آئے، مدینہ کے تاجر جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا پیارے عثمان ہمیں دے دیں، ہم آپ کو 20 گنا نفع دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا مدینے کے تاجر تو ہمیں اس سے بڑا نفع کون دیتا ہے؟ فرمایا مجھے 1 روپے پہ 10 روپے مل رہے ہیں۔ فرمایا جی 1 روپے پہ 10 روپے کون دیتا ہے؟ فرمایا میرا اللہ دیتا ہے۔ اور اعلان کیا اے مدینے والو آؤ جھولیاں بھر بھر کے لے جاؤ۔ حضور کی ساتھ سرکار کی ذات کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ ایک دن عرض کی آقا میں نے آپ کی دعوت کی ہے، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، سرکار جا رہے ہیں، وہ پیچھے حضور کے چلتے آ رہے ہیں۔ آقا خرامہ جا رہے ہیں، کملی والے آقا جب بھی قدم اٹھاتے وہ گنتے ہیں 1 2 3 4۔ فرمایا عثمان میرے قدموں کی گنتی کیا کر رہا ہے؟ عرض کی آقا دل میں یہ تہیہ کیا ہے محبوب میرے گھر جتنے قدم اٹھا کے آئے گا اتنے غلام میں آزاد کر دوں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو 17 دن تک محصور رکھا گیا، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ ابن سبا یہودی، آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں یہودیوں کو بہت تکلیف تھی، یہ مدینہ کے ارد گرد سب یہودی رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے آنے سے کفر، یہودیت، ہر چیز مغلوب ہو گئی، دین مصطفی غالب ہو گیا۔ ان کو اس بات کا بڑا رنج تھا۔ ابن سبا یہودی بڑا عالم تھا، اس نے بڑی کوشش کی، پہلی کتابوں کا اس نے بڑی کوشش کی، اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کی، کامیاب نہیں ہوا۔ ہر سازش کے بارے میں اللہ وحی کے ذریعے حضور کو اطلاع دے دیتا۔ دور صدیق اکبر میں بڑی کوشش کی، ناکام رہا۔ دور فاروقی میں بڑی کوشش کی، ناکام رہا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ مسلمان ہو گیا، مسلمانی کے روم میں وہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گیا، اپنے یہودیوں کو داخل کر لیا، اور پھر اس نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر آ کے محاصرہ کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور، صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ہم اسلامی فوج لاتے ہیں، لشکر لاتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرے محبوب کے شہر مدینہ میں کسی کا خون بہے۔ امیر معاویہ رضی کی حضور اجازت دیں، ہم آپ کو حفاظت کے ساتھ
یہاں سے لے کر دوسری جگہ شام میں کسی اور ملک میں لے جاتے ہیں۔ آپ نے روک کے کہا امیر معاویہ تیری محبت کا شکریہ، میں محبوب کے شہر مدینہ کے باہر مرنا نہیں چاہتا۔ 17 دن محصور رہنے کے بعد حضرت مولا علی نے اپنے شہزادوں حسن حسین کو دروازے پہ کھڑا کیا ہے حفاظت کے لیے، مگر دشمنوں نے پیچھے سے لوگوں کے گھروں سے داخل ہو کے آ کے حملہ کر دیا۔ اور اسی دن کی بات ہے، حضرت عثمان غنی 17 دن مسلسل آپ روزے سے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، سرکار تشریف لائے، نہ صرف آقا علیہ السلام، ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نے شکایت کی، آقا دیکھیں ان نے میرے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا عثمان غم نہ کر، خوشخبری دینے آیا ہوں، آج شام تو روزہ تو ہمارے ساتھ ہی افطار کرے گا۔ بات عثمان غنی سرکار کی آنکھ کھل گئی، اپنی اہلیہ کو اطلاع دی، ابھی حضور تشریف لائے تھے، بس میری شہادت کا وقت آ گیا۔ پھر عزیزان محترم دشمنوں نے حملہ کیا، آپ نے بڑا سمجھایا، مگر انہوں نے آپ سرکار کو شہید کر دیا۔ جب آپ پر پہلا وار کیا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، خون کا فوارہ نکلا تو خون کا پہلا قطرہ ان الفاظ پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیزان محترم محدثین محققین بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن جب بھی کوئی شہید بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا، ہر شہید کی شہادت کی گواہی میدان شہادت کی مٹی دے گی، مٹی بول کے گواہی دے گی کہ مولا تیرے اس بندے کا خون تیری رضا کی خاطر میرے اوپر بہا تھا۔ مگر فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی سرکار کی عظمت پہ، آپ کی رفعت پہ، آپ کی شہادت عظمیٰ پہ قربان جائیں کہ آپ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، آپ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا کہ آپ کا خون کا پہلا قطرہ اللہ کے قرآن پہ گرا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سرکار کی محبت میں زندہ رکھے، آپ سرکار کی محبت میں موت عطا فرمائے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔